رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 سے تلاوت کلام پاک کا آغاز کیا ہے، اور یہاں پر سب سے ایک معروف قصے سے ابتدا کی گئی، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی اور ہم اس سے خبردار تھے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، اور جب انہوں نے اپنے باپ اور قوم سے کہا کہ یہ مورتیں کیا ہے جن کے آگے تم آسن مارے یعنی پوجا کے لیے بیٹھے ہو۔ ہمیشہ اصول یہ ہوتا ہے جب دلیل سے جواب نہ دیا جا سکے نا تو پھر قرآن کہتا ہے دو جواب آتے ہیں، یا تو یہ آتا ہے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم تو اپنے باپ دادے کو بھی یہی کرتے ہوئے پا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ظاہر بات ہے مواحد تھے، اللہ کے نبی تھے، ہاں جی، اور خلیل تھے اللہ کے، تو انہوں نے کہا یہ کیا تم نے بت بنا کے رکھے ہوئے، یہ کن کی پوجا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے ہمیں کوئی نہیں پتا۔ جاہلوں سے کہا جائے نا کہ آپ یہ جہالت چھوڑ دیں، آپ یہ جہالت کیوں کر رہے ہو؟ تو کہنے جڑے ساڈے بڑے باپ دادے سن وہ غلط سن۔ یہی جواب کافروں کا، جب دلیل سے جواب نہیں بنتا نا جی، تو پھر قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ایسے اپنے بڑے نہیں کرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تسی بھی تے تواڈے وڈے پیو دادے بھی وہ سارے ہی کھلی گمراہی سن۔ بھئی یہ کوئی انسانیت ہے؟ حضرت صاحب ایک عقل کا بھی تقاضا ہوتا ہے نا جی، ایک شعور بھی ہے کہ ایک چیز، یہ چیز میں نے خود بنائی ہے، اس کو بنانے کے بعد میں اس کو سامنے رکھ کے کہوں تو میرا خدا ہے۔ حضرت صاحب یہ عقل بھی نہیں مانتی نا، اللہ کی ذات تو بننے بنانے سے پاک ہے، وہ بنائی نہیں جا سکتی، وہ بن نہیں سکتی، وہ ازل سے ہے، وہ ابد تک رہے گی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اس ذات کو کوئی بنا نہیں سکتا۔ ہاں اس نے ساری کائنات کو بنایا۔ فرمایا قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، فرمایا کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیلتے ہو؟ کہا تمہارا رب وہ ہے رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا لا ذلک، وہ جو ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، جس نے تمہیں پیدا کیا اور میں اس پر گواہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جناب گل ساڈے نال تسی بحث نہیں کرو، اسی کوئی ایمان اون کیوں نہیں لینا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا پتر ٹھہر جاؤ، نبڑ لینا تواڈے نال، ان کی عبادت کرتے ہو نا، ان کے ساتھ میں نبڑ لوں گا۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد قوم کا لگا بڑا میلہ، ساری قوم چلی گئی ادھر، اور جب واپس آئی تو اب وہ قوم نے جب دیکھا انہاں دے خداواں دا تو بیڑا غرق ہویا پیا سی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تیسا اٹھایا، ان کے بت خانے میں گئے، کسی خدا کا ناک توڑ دیا، کسی کا کان توڑ دیا، کسی کا سر اتار دیا، اور جو اس بت خانے کا سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا۔ اب وہ آ کیوں نہ کیوں تہاڈی خیر ہو جائے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ ساڈے خداواں دا بیڑا غرق کنے کر دیتا، بڑا ظالم آدمی سی۔ اب جناب وہ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا یار پتہ کرو کون ہے سی، قالوا سمعنا فتى يذكر يقال له ابراہیم، اسا سنیا ہے کہ وہ بچہ ایک سی، نوجوان بندہ سی، وہ کہندا سی میں تواڈے خداواں دی اسی تیسی پھیراں گا۔ اب جناب اور تو کچھ آیا نہیں، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور آ کے کہا کہ ہاں بھائی بتاؤ یہ ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق تم نے کہا ہے؟ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے سیانے سن، اللہ دے نبی سی۔ فرمایا قال بل فعله کبیرهم، میں نہیں کیتا، انہیں چ جڑا بڑا ہے نا یہ اوندا کارنامہ جی، اور دیکھو نا تیسا بھی اون دے کوڑے کنداڑے تے پیا ہے، ہاں جی تیسا بھی اس کے کندھے پہ پڑا ہوا ہے، دیکھو میں نے کچھ نہیں کیا، وہ چھوٹے شرارتاں کر رہے سن، بڑے نو غصہ آیا، انہیں پھر پھینٹی لائی، کسی دا ناک توڑ دیتا، کسی کان توڑ دیتا۔ اب وہ تمام کے تمام کہنے لگے پیارے ابراہیم آپ یہ جانتے ہیں کہ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ انہوں نے کہا ابراہیم چنگے بادشاہ آدمی ہے، بڑا یہ بت ہے،
یہ بھی بڑا ہل جل سکتا ہے، یہ بھی مار سکتا ہے کسی کو. چھوٹی شرارتیں کر رہے تھے کہ بڈے نے پھینٹی لائی. ابراہیم علیہ السلام نے تو بات کی نا جو ان میں سے بڑا ہے اس نے لگائی. انہوں نے جھوٹ کو نہیں بولیا، انہوں نے بالکل برحق کہا. امت میں سب سے بڑا نبی ہوتا ہے، امت میں سب سے بڑا نبی ہوتا ہے، تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہی تھی جو ان میں سے بڑا ہے اس نے کیا. انہوں نے جھوٹ نہیں بولیا، حکمت عملی نال آپ نے ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا کہ جناب تسی جانتے ہو یہ ایسا نہیں کر سکتے، ہل جل نہیں سکتے. تو آپ نے فرمایا پھر اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، لعنت ہے تواڈے اوتے، تواڈی سوچ دے اوتے بھی، تواڈے عمل دے اوتے بھی. اگر یہ ہل جل نہیں سکتے، کوئی اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتے، ما لا ینفعکم شیء ولا یضرکم، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو پھر ان کی تم کیوں پوجا کرتے ہو؟ کیا عقل نہیں ہے تمہیں؟ اب ظاہری بات ہے جب ایک جاہل آدمی جواب سے دلیل سے لاجواب ہو جائے تو اس کا ایک ہی جو ہے نا جی وہ آگے رد عمل ہوتا ہے، انتقام پہ اتر آتا ہے. ایک جاہل کی فطرت ہے، یہ ہزاروں سالوں سے فطرت بدلی نہیں، یہ فطرت اسی طرح ہے. بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کی جائے وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا. جاہل آدمی کو جب بھی آپ روکیں گے وہ آپ کے خلاف کارروائی کرے گا، وہ آپ کے خلاف بکواس کرے گا، فتنہ کھڑے کرے گا، فساد کھڑا کرے گا، وہ اپنی اصلاح نہیں کرے گا. انہوں نے کہا جی قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، او ساڑ دو ابراہیم علیہ السلام کو ساڑ دو اگر تم اپنے خداؤں کو بچانا چاہتے ہو. قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، رب کریم نے کہا ٹھیک ہے تم جلا دو، تمہارا اگر زور لگتا ہے تو جلا لو، میں آگ کو ہی حکم کر دوں گا، خبردار میرے خلیل کو کچھ نہیں کہنا. انہوں نے آگ میں پھینکا، 6 مہینے تک لکڑیاں کٹھیاں کر کے آگ جلائی گئی. 6 مہینے تک کٹھیاں کر کے لکڑیاں آگ جلائی گئی. حضرت صاحب جب اس کو اندر پھینکا گیا رب کریم نے آگ کو حکم دیا خبردار میرا خلیل آ رہا ہے، خبردار. قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی، اوے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جائے میرے خلیل نے سردی لگ جائے. وسلام علی ابراہیم، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، اے سی والی ہوا بن جا. ہاں جی اتنی ٹھنڈی نہ ہوئے. اچھا قربان جائیں جی. اور اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے خلیل کا یہاں پر تذکرہ کیا. پھر آگے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا خوبصورت یہاں بیان کیا. وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِي غَنَمِ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. حضرت سلیمان علیہ السلام کو یاد کرو اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب کھیتی کا ایک جھگڑا جو ہے نا جی وہ چکاتے تھے. رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹیں. واقعہ اس طرح تھا، ایک چربائے کی بکریاں نا ایک کسان کے کھیت میں چلی گئی. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس وہ لے کے آئے کہ جناب مقدمہ یہ ہے، اس چربائے کی بکریاں میرے کھیت میں آ گئی، کھیت سارا چر گئی، لہٰذا آپ فیصلہ کریں. حضرت داؤد علیہ السلام نے چونکہ والد گرامی تھے، آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جناب اس بندے کی بکریاں لے کے کھیت والے کو دے دی جائے. اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی 11 سال کے بچے تھے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ مجھے حکم فرمائیں تو میں فیصلہ کروں. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے تم فیصلہ کرو. اب وہ جو چرواہا تھا وہ تو رونے پیٹنے لگ گئے کہ جناب میں تو مر جاؤں گا، میں غریب آدمی ہوں، اگر یہ ساری بکریاں تاوان میں چلی گئیں تو پھر میرا کیا بنے گا، میری روٹی پانی کا سلسلہ کیسے چلے گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر فیصلہ کیا. انہوں نے کہا ایسا کرو کہ آپ اس کو بکریاں نہ دو، یہ نہیں کہ سارا کچھ اس کے حوالے کر دو، بلکہ ایسا کرو کہ یہ بکریاں رکھے کسان اس وقت تک جب تک یہ چرواہا کھیتی باڑی کرے، اور جتنی فصل ان بکریوں نے کھائی ہے نا جب تک اتنی فصل نہ بن جائے اس وقت تک یہ بکریوں سے فائدہ اٹھائے. اور اس طرح یہ ہوگا کہ چرواہے کی بکریاں بھی بچ جائیں گی اور کسان کو اس کی فصل بھی مل جائے گی. یہ پھر ان کا فیصلہ بڑا خوبصورت، یہ دانائی پر مبنی فیصلہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. قیامت تک کے لیے رب کریم نے امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ ایک رہنما کہ بھائی ضروری نہیں ہوتا کسی کو برباد کر کے ہی فیصلہ کیا جائے، صلح صفائی کے ساتھ بھی معاملے طے ہو سکتے ہیں. صلح صفائی کے ساتھ. پھر وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. آئے ہائے ہائے سبحان اللہ. یار میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ بلا کیا وہ ہستیاں تھیں رات کو رب کریم کی بارگاہ میں نا تکلیف سے رونے لگے، یا پروردگار عالم تو نے مجھے جو تکلیف پہنچائی ہے مالک، تو مہربانی نہیں فرماتا؟ انت ارحم الراحمین، تو رحم فرمانے والا ہے. ہاں جی تکلیف کی نا ایک حد ہوتی ہے قبلہ، بندہ اس وقت تک برداشت کرتا ہے. بندے کے آگے اپنی تکلیف کا اظہار کرنا
یہ نہ شکریہ ہے اور یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا، گڑگڑانا، آرزو کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ بالکل اپنی تکلیف کھول کے بیان کریں اللہ کی بارگاہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب سال ہر سال تکلیف میں گزار لی ہے نا، دیکھو نا جی، جس بندے کے پاس ٹھیک ٹھاک کھیت کھلیان ہو، جائیداد ہو، اور ہزاروں کے قریب آپ کے پاس اونٹ تھے، ہزاروں کے قریب، وہ اونٹ بھی جو ہے وہ سارے ختم ہو جائیں، یعنی سادہ لفظوں میں بادشاہ جب فقیر بن جائے۔ حضرت صاحب یہ فقیری بڑی اوکھی ہوتی ہے، اوئے ہوئے ہوئے، اولاد بھی چلی گئی، مال بھی چلا گیا، جائیداد بھی چلی گئی، سارا کچھ چلا گیا، سوائے پریشانی اور تکلیف اور دکھ کے کچھ بھی نہیں رہا پا۔ پھر ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، میرا مولا تو مہربانی فرمانے والا ہے، کوئی کرم فرما دے میرے اوپر۔ پھر ایک عرصے کے بعد تکلیف کی ایک بڑی تفصیل ہے، میں آپ کو پھر زندگی نہیں تو کبھی عرض کروں گا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے پھر ان کے اوپر کرم فرمایا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، میں کہتا ہوں نہیں، ایسا نہیں تھا، بیمار ہوئے تھے ضرور، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیڑے پڑنا یہ اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ عام بندے کو پسند نہیں فرماتا اتنی گھناؤنی بیماری لگانے کے لیے۔ تو کجا کے بندہ پھر جو ہے وہ بندہ حضرات انبیاء کے بارے میں ایسی خیال یا تصور رکھے، یہ درست نہیں۔ ہاں اس دنیا میں کیڑے پڑتے ہیں، لیکن ان کو جو بالکل سرکش اور بالکل نہ باغی ہوتے ہیں، جو بالکل انتہا کر دیں، اللہ ان کو کیڑے جو ہے نا ڈال کے پھر ان کو موت دیتا ہے، ان کی بھیانک موت اور ان کو بیماری لگاتا ہے۔ یہ جتنی بھی بڑی بڑی بیماریاں، ایڈز ہے، ہاں جی، اور یہ جتنی بھی خوفناک بیماریاں، یہ کس کو ہیں؟ مزدوروں کو ہے یا جو نافرمان ہیں، ایلیٹ کلاس؟ یہ بڑی بڑی جتنی بھی بیماریاں وہ ساری ایلیٹ کلاس کو ہیں۔ جس دن سے ہم نے ایلیٹ کلاس کے انداز رہن سہن کو اپنایا ہے، وہ بیماریاں ہمارے اندر بھی منتقل ہوتی جا رہی۔ شوگر، بلڈ پریشر یہ غریبوں کی بیماری نہیں ہے، یہ نوابوں کی بیماری ہے، ہمارے اندر بھی وہ منتقل ہوتی جا رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بھی انہی کی طرح نافرمانیاں شروع کر دی۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے آگے زکریا علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ وزکریا اذ نادى ربه انی ربه لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ اتنی عمر گزر گئی، اولاد ہی کوئی نہیں، میرا وارث کون ہوگا؟ میرے بعد نام لینے والا کون ہوگا؟ تو مہربانی نہیں فرماتا میرے مالک، تو مجھے وارث عطا فرما، ہیں جی، جو میرا نام۔ حضرت میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں، اولاد ہو نیک تو سبحان اللہ اس دنیا کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ جنت کا نظارہ کروا دیتا ہے۔ اولاد نیک نکل آئے نا جی، تو میں کہتا ہوں کمال کر دیتی، او ہو ساری زندگی کے نہ دکھ چلے جاتے، جتنی مرضی تکلیف انسان نے کاٹی ہو، ساری زندگی این بندہ پرسکون ہو جاتا ہے، الحمدللہ میری اولاد، میرا پھل جو ہے وہ میٹھا نکل آیا۔ اور اگر حضرت صاحب مشقتیں کرنے کے بعد بندے کو گندی اولاد مل جائے، نافرمان مل جائے، خدا دی پناہ، دنیا کے اندر ہی جہنم کا نظارہ ہو جاتا۔ ماں باپ ساری زندگی وہ ذلیل ہی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے اولاد جب بھی مانگے نیک اور صالح اولاد مانگے۔ پھر آگے اللہ اکبر، آگے مضمون ہوا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک یہ قرآن کافی ہے عبادت والوں کو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت۔ روئے زمین پر ببنگے دوہل لوگ کہتے ہیں کہ جناب کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا، کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ میں کہتا ہوں دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، کوئی مالک ہے یا نہیں ہے، میرا رب کا قرآن کہہ رہا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کو وارث بنا دیا۔ اب آپ اپنا فیصلہ کر لیں، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کس مقام پر بیٹھے ہوئے۔ مالک تو میرے مالک نے اپنے نیک بندوں کو اس زمین کا بنا دیا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے آگے سورہ حج ابتدائی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی سخت ہے۔ جس دن تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی، ٹھیک ہے نا جی، اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی، اور ہر گابھنی اپنا گاب ڈال دے گی، تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں اور نشے میں نہ ہوں گے، مگر ہے یہ کہ اللہ کی مار کڑی ہے۔ یہ قیامت کا منظر بیان کیا گیا۔ میں
اپنے جو مطالعے سے جو مجھے ایک اس کا جو ہے نا جی وہ حصہ سمجھ میں آیا، باقی جو مفسرین نے تفسیریں کی وہی کہ کل میدان محشر والے دن یہ سارا ہو، لیکن جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، مجھے یہ سمجھ میں آئی ہے کہ یہ اس خاص وقت کا ذکر نہیں ہے، یہ اس سے پہلے آنے والے دور کا ذکر ہے جس کو ہم کہتے ہیں آج کا دور۔ آج ایمان سے بتائیے زلزلوں کی کثرت ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ زلزلوں کی کثرت ہو گئی۔ جس دن تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی۔ آج پاکستان کی تاریخ کے اندر 25,000 سے زیادہ ماؤں نے اپنے بچوں کو پیدا کر کے روڑیوں پہ پھینک دیا۔ دودھ پلانے والی بھول گئی اپنے دودھ پلانے والے، پیدا کیا پھینک دیا، پیدا کیا مار دیا۔ ابھی یہ 25,000 تو وہ ہے جو آپ کے فلاحی اداروں نے پالے ہیں، یہ 25,000 وہ ہیں۔ جب یہ روڑیوں پہ بلنے لگے نا تو پھر فلاحی اداروں نے کہا خدا کے واسطے تم مار کے روڑی پہ نہ پھینک دیا کرو، پھر جھولے لگا دیے گئے، جب تمہیں نہیں چاہیے اپنی اولاد تو پھر اس جھولے میں ڈال جایا کرو۔ ابھی یہ جو جھولوں سے نکلے ہیں بچے، یہ میں ان کا ذکر کر رہا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے اس دن تم دیکھو گے ہر بندہ نشے کے اندر ہے۔ حالانکہ آج ایمان سے بتاؤ ہر بندہ نشے کے اندر نہیں ٹون پھرتا، اپنی دھن کے اندر ہی پھر رہا ہے۔ حضرت وہی دور، یہ دور قیامت ہی ہے۔ زلزلوں کی کثرت ہو چکی ہے، ماں باپ کی اولاد کے ساتھ نہیں بنتی، اولاد کی ماں باپ کے ساتھ نہیں بنتی، ہر بندہ اپنے ایک نشے کے اندر جو لگا ہوا ہے۔ مگر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ ان کے اوپر خدا کی مار پڑ گئی۔ جس دن سے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پش ڈالا ہے، اس دن سے حضرت صاحب ہم نشے میں ٹن ہو چکے ہیں، ہم پر خدا کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے پھر آگے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ، یہ بڑی زبردست جو ہے بات کہ اے لوگو تمہیں قیامت کے دن جینے میں کچھ شک ہو تو غور کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، باب آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ثم من نطفہ، پھر آدم علیہ السلام کے بعد تمام جتنی بھی انسانیت ہے وہ ساری نطفے سے پیدا ہوئی، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں، وہ اللہ کے کلمات تھے، ٹھیک ہے نا، پانی کی بوند سے ہم نے پیدا کیا، ثم من علقہ، پھر خون کی پھٹک سے پیدا کیا، ثم من مضغہ، پھر گوشت کی بوٹی سے پیدا کیا، مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم، اور نقشہ بنی اور بے بنی تاکہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں۔ یہ ماں کے پیٹ کے اندر جتنا بھی سارا سلسلہ ہو رہا ہے، پروسیجر ہو رہا ہے، یہ تمام کا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور پھر ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہیں ایک مقرر میعاد تک، اِلیٰ اجل مسمى، موت تک، ہیں جی۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچے پیدا ہو جاتے ہیں، بعض ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، اور پھر تم میں سے جوانی کو بعض پہنچے، وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِنْكُمْ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور اس میں سے پہلے جو بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، جو جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو نکمی عمر تک ڈال دیا جاتا ہے، یعنی بوڑھے ہو کے مرتے ہیں، ایسے بوڑھے ہو کے مرتے ہیں بیچارے، پھر کھان پین اٹھنا بیٹھنا، پھر ان کے ساتھ اوزاری کی علاوہ اور کچھ اس عمر تک بھی جائے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے او اللہ کے بندے، یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی تجھے ابھی بھی شک ہے تیرا رب تجھے جو ہے دوبارہ نہیں اٹھائے گا، اس کی قدرت نہیں ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہم العذاب۔ آگے اور کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور سورج چاند ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے، اور بہت آدمی اور بہت وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا، جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دینے والا، اور بے شک اللہ جو چاہے وہ فرماتا ہے۔ اس کائنات میں جو بھی کچھ ہے نا حضرت صاحب، وہ اللہ کا ذکر کر رہے، ہر چیز۔ یہ درخت اس وقت تک سرسبز اور ہرا رہتا ہے جب تک اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، جب وہ ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے درخت خشک ہو کے ختم ہو جاتا ہے۔ اور میں نے فزیکلی تو نہیں، میں نے سوشل میڈیا پر ہزاروں سال پرانے درختوں کو بھی دیکھا ہے، یعنی ایسی ایسی مخلوقات بھی ہیں
جو ابھی بھی زندہ ہیں، پہاڑ ہیں، قائم ہیں، اس وقت تک قائم ہے جب تک تیرا رب کا ذکر کر رہے. چاند ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، عرش ہے، میرے رب کا ذکر کر رہی. اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے اس میں سے پھر میں بندوں کو بھی توفیق دیتا ہوں. کچھ بندے مجھ پر ایمان لے آتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے نصیب میں ایمان نہیں ہوتا. پھر اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ، جس کو میں عزت دوں نا اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو میں ذلیل کر دوں اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اللہ سونا اپنے محبوب کا صدقہ آپ کو مجھے عزتوں سے نوازے. پھر آگے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اور اللہ تعالیٰ اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری جو ہے نا اس تک باریاب ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دیں گے نا قبلہ، جس چیز میں ریا آ گئی اس چیز کا کوئی بھی ٹیلی پیسے کی ویلیو پہنچ، خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ پہنچتا. خون اب قربانیاں ہم دیتے ہیں نا جی، قربانی پہلے تو جو ہوتا تھا یہ کہ غریبوں کو گوشت مل جاتا تھا. غریب سے مراد رشتہ داروں کو آس پاس بندہ تقسیم کر دیتا تھا کہ یار 1 لت رکھ لو، 2 لتاں رکھ لو، باقی تقسیم کر دو. ہوں تو کہتے ہیں پاری ذبح کرو تو سارا فریج رکھ دو. اب تو فریج بھرے جاتے ہیں، عوام کو نہیں دیا جاتا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا، اول تو اللہ کے نیک بندے کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں قربانی دینی نہ پڑے. مولوی صاحب ذرا دسو نا ساڈے تے قربانی واجب ہے ہی نہیں. مولوی صاحب کو پوچھ رہے ہوندے بھائی تینوں نہیں پتا تو کی کرتا پیا. بھائی ایک بندے کو اپنی حالت کا خود پتہ ہوتا ہے. اب تو یہ مسجد والوں نے، مدرسوں والوں نے آسان کر دیا، 20 25 ہزار 30 ہزار روپے لے کے قربانی کر دیتے ہیں، حصہ ڈلوا لیتے ہیں اور تمہارا معاملات چل پڑتے ہیں. لیکن قوم پھر بھی نہیں کرتی. تو نہ کرو بھائی، جس مالک نے دیتا ہے وہ آپ پہ پوچھ رہے. فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. اے لوگو، ایک کہاوت فرمائی جاتی ہے کہ اسے کان لگا کر سنو، وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو ایک مکھی نہ بنا سکیں اگر سب اس پر اکٹھے ہو جائیں. اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اسے چھڑا نہ سکیں. کتنا کمزور چاہنے والا. اور وہ جس کو چاہا، رب سبحانہ کہندا ہے کافراں دی مت ماری گئی، مشرک کی مت ماری گئی نا جی. اس کو پوج رہا ہے جس کے ناک میں مکھی بیٹھ جائے وہ ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتا، کوئی مکھی نہیں بنا سکتا. پر پوج رہے ہیں اس کو، مکھی ان کے کھانے سے کچھ اٹھا کے لے جائے نا تو اس سے واپس نہیں چھین سکتے. اتنے جو ہے نا جی کمزور اور اتنے بے بس خدا کو پوج رہے. اور تحفہ تمہاری عقلوں میں واقعی نا جی بعض اوقات بڑا حیران ہوتا ہوں. اے ساڈی نال دی قوم جڑی موتر پیڑی تے گوں کھانی قوم ہے، گوبر کھانی قوم، یار حیرانگی ہے حضرت صاحب. اتنی عقل ماری گئی پیشاب پیتے نہیں آ، اتنی عقل مت ماری گئی. کتا بھی جو ہے نا جی، کتا ہماری گلی کا، وہ پیشاب کو منہ نہیں لگاتا. اس کو بھی پتا ہے پانی پینا ہے یا پیشاب پینا ہے. یار کتنی کو گٹھیا اور کتنی گری ہوئی قوم ہے، کیوں پیشاب پی رہی ہے. اور پھر وہ کہتے جی گوبر کے ساتھ، وہ کہتے جی گائے کو کھلاؤ گندم، اور وہ جو گوبر کرے اس گندم سے آٹا پیس کے کھاؤ. وہ بڑی جو ہے نا جی جو بے اولاد ہیں افراد ان کو کھلاؤ، ان کے بچے پیدا ہوں گے. دیکھو مت دیکھو کیسی ماری. بھئی ایک جانور کو، گلی کے کتے کو میرے کو پتا ہے کہ میں نے پیشاب پینا ہے، گوبر کھانا ہے یا پانی اور گوشت کھانا ہے. اور یار عقل ماری گئی. تو ظاہری بات ہے جن کی اتنی عقل ماری جائے ان بیچاروں کو کیا مکھی کا پرواہ ہو کہ مکھی ان سے کیا چھین کے لے جا رہی ہے، کیا لے جا رہی. ہاں جی، جن کے بندوں کی مت ماری گئی ان کے خداؤں کی تو پہلے ہی مت ماری ہوئی ہے نا جی. پھر فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بعض مرتبہ نا جی ایسا ہوتا ہے کہ جب تک آپ کسی کا حوصلہ افزائی نہ کریں وہ صحیح رزلٹ آگے نہیں دیتا. تو آپ کو اچھا رزلٹ لینے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کرنی پڑتی. بلا تشبیہ میرا مالک وہ کرم فرماتا ہے، کہتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان میں. واہ 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 واہ، کیا بات ہے بندے میرے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جو کسی بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے. ہاں جی، کوئی بکواس نہیں، کوئی جو ہے نا جی چغلی نہیں، غیبت نہیں، کوئی لڑائیاں نہیں، کوئی جھگڑے نہیں. کیا بات ہے میرے بندے دی جناب، جڑا نماز پڑھ دیں. ہیں جی ساری قوم کی ہے وہ رمضان کے اندر بھی نماز نہیں پڑھتی. اللہ انہوں نے ہدایت دے. تو جو قرآن پڑھی رہے ہوئے تو وہ بھی سننے کو تیار کوئی نہیں. لیکن جو سن رہے ہیں اللہ ارشاد فرماتا واہ 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 کیا بات. جو لوگ اپنے اوپر بھی نہیں لگاتے وہ اللہ کے نام پہ کیا دیں گے، لیکن جو اللہ کے نام پہ دیتے اللہ فرماتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. پاک دامن نوجوان
واہ 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 جی کیا بات، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے جی، واہ واہ میرا بندہ واہ. وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم، کس اپنی شرعی باندیوں اور عورت کے سوا کسی اور کی طرف کوئی جناب نہ زنا تے نہ کوئی ٹھڑک بازی تے نہ کوئی اور، واہ 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 کیا بات ہے جی. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں وارث، اولئک هم الوارثون، کس کے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ فردوس کی میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ ان ایمان والوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے جو بالکل تیر کی طرح اپنی سیدھی زندگیاں گزار رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اپنی پاک دامنی کو دیکھ رہے ہیں، جو وہ اللہ کہتا ہے واہ واہ میرے بندہ. پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے آگے اس کے اختتام میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تو یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا کوئی؟ حضرت ایک بات یاد رکھیں، آج سی سی ٹی وی کیمرے نے نا بڑا آسان کر دیا ہے سمجھنا. ایک کیمرہ 24 گھنٹے آپ کی سرویلنس کر رہا ہے، کوئی بھی کام کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس وقت ثبوت کے طور پر سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہے، یہ دیکھو جی آپ نے کارنامہ سر انجام دیا تھا. اس کی روح سے ہاں جی اس کو ثبوت مانتے ہوئے ہم آپ کو فلاں قانون کی سزا دیتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی، کل قیامت والے دن اس کی قدرت کے کیمرے کھلیں گے، ہمارے اعمال نامے کھلیں گے، ہماری کتابیں کھلیں گی. اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے میرا سامنا تو نے کرنا ہی بند ہے، بغیر میرے سامنے کے تو آ نہیں سکتا. پھر آگے یہ آخری بات سماعت فرما لیں، یہ زانی اور زانیہ کا ان کی جو ہے معاملات کو بیان کیا گیا ہے کہ زانی اگر کرے گا تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، مشرک اور زانیہ کا سارے سلسلے بیان کیا گئے. ان الذین جاءوا بالعفک عصبۃ منکم، اور بے شک وہ جو بہتان لگاتے ہیں تمہیں میں سے ان کی ایک جماعت، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے. ہاں جی بعض لوگ نا جی اب ظاہری بات ہے ہم کام کرتے دین کا کام کرتے اور مخلص ہو کے کرتے، بعض بندے باز نہیں آتے، وہ پھر بھی نا جینے نہیں دیتے. 7 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ، آپ اندازہ کیجئے، نہ کسی کے ساتھ لڑائی، نہ کسی کا جھگڑا، نہ کسی کو لینا نہ کو دینا، چپ کر کے آنا، نماز پڑھانی، قرآن پڑھانا، درس دینا، گھر گیا، کوئی کسی کے ساتھ کوئی لین دین. لیکن آپ یہاں سے لے کے آگے تک چلے جائیں، آپ کو 150 بندہ میرے خلاف بولنے والا مل جائے گا. قرآن کہتا ہے پریشان ہونے کی بات نہیں، جب بھی نیک بندے آئیں ان سب کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.